ایک سوال تو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نمازیں وقت پر پڑھوں، لیکن اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر یہ عموماً ہو رہا ہے، آفٹن ہو رہا ہے کہ نماز مس ہو رہی ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے تھوڑا سا. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو پرائیورٹائز نہیں کر رہا؟ کیونکہ ساری بات ہے، پرائیورٹائز کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں چیزوں کو، اپنے دن کے کاموں کو. دن میں اگر میں نے 10 کام کرنے ہیں تو میں نمبر 1 پرائیورٹی پہ ایک چیز رکھوں گا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں نماز میری پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں نیچے چلی گئی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ نماز کو نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں، ہماری دن جو ہے وہ نمازوں کے اراؤنڈ گھومنا چاہیے. جب میں دن کی پلاننگ کر رہا ہوں تو میں کہوں اچھا یہ چیز میں ظہر کے بعد کروں گا، یہ عصر سے پہلے، یہ مغرب کے بعد، یہ عشاء کے بعد. تو میری ساری کی ساری دن کی پلاننگ ہونی ہی نمازوں کے اوقات کے اراؤنڈ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ مردوں کو تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. تو نماز آف کورس مسجدوں میں ایک اسپیسیفک ٹائمز پہ ہوتی ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے ٹائم سیٹ ہوتے ہیں، لیکن میری جو پلاننگ ہے، میں کہاں جاؤں، کب جاؤں، کیسے جاؤں، وہ مجھے اس طریقے سے سیٹ کرنی چاہیے کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا، کس مسجد میں پڑھوں گا. میں اس وقت اس جگہ ہوں گا تو یہاں پہ کون سی مسجد ہے جہاں پہ میں نماز پڑھوں گا، وہاں پہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے. مڈل ایسٹ میں بہت الحمدللہ ایک اچھی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری نمازوں کے ایک ہی وقت ہے، ہر مسجد میں نمازوں کے ایک ہی وقت ہے. تو مجھے گیس نہیں کرنا پڑتا کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں کتنے بجے آج عشاء ہو رہی ہے فار ایگزامپل. تو یہ بہت ایک آسانی ہوتی ہے. تو اگر عشاء کے وقت میں کہیں باہر ہوں تو نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے مجھے کنسرن شروع ہو جاتا ہے فار ایگزامپل کہ جی میں اپنا مسجد ڈھونڈوں کہ یہاں پہ مسجد کہاں ہے، تاکہ میں جا کے اتنے بجے جماعت ہے تو میں نماز پڑھ لوں، وہاں پہ نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کروں گا. تو نماز نمبر 1 پرائیورٹی ہے میرا پورا دن میری نمازوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر انسان کی یہ عادت بن جائے، اور بنانی چاہیے، تو پھر تو نماز نہیں مس ہو سکتی. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے جس میں نماز پھر مس ہو جائے، اور وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان سوتا رہ جائے. کیونکہ نیند جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا اپنے اوپر قابو ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں الارمز لگانے چاہیے، خاص طور پہ فجر کے لیے الارم لگانا چاہیے. میک شور کرنا چاہیے کہ الارم ایسے وقت پہ لگائے کہ انسان اٹھ کے نماز، مرد جو ہیں مسجد چلے جائیں، جماعت میں پڑھیں، خواتین گھر میں پڑھ لیں وغیرہ. تو ایسے ٹائمز پہ الارم لگانے چاہیے. میں تو ابھی تہجد کی بات نہیں کر رہا. لیٹس ٹاک اباؤٹ 5 ڈیلی پریئرز. آج بھی 5 وقت کی نمازوں کی بات کرو. اصولاً تو ہمیں تہجد کی بھی کوشش کرنی چاہیے صبح، کہ ہم فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں، اور 2 رکعت 4 رکعت ہی کیوں نہ صحیح، لیکن کچھ تہجد کے لیے پڑھ لیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کتنا مبارک وقت ہے، برکتوں والا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے اس کی. لیکن چلیں فجر کی ابھی بات کرتے ہیں. تو فجر میں الارم لگانا چاہیے. کچھ لوگوں کی نیند بہت سخت ہوتی ہے، اتنے آرام سے اٹھا نہیں جاتا ان سے، تو 2 الارم لگا لے، 3 الارم لگا لے، جیسے بھی لگائے وقفے سے لگا لے، تاکہ انسان پوری کوشش کرے کہ میں اٹھ جاؤں. لیکن اس کے باوجود نہیں اٹھ پاتا، تو پھر کیا کریں کہ نماز میری مس ہو گئی. تو فوراً پڑھ لیں، جیسے مس ہوئی اگلی فرسٹ اپرچونٹی پہ پڑھ لیں. اگر آنکھ کھلی، سورج نکل آیا، نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو انسان اسی وقت پڑھ لے، تو مس نہ کرے. اسی طریقے سے کسی اور وقت میں سویا، تھکا ہوا تھا، ٹریول کر کے گیا، سوتا رہ گیا، کسی فار ایگزامپل مغرب کے وقت پہ سوتا رہ گیا، یا واٹ ایور نماز پہ سوتا رہ گیا، جیسے ہی اٹھے ویسے ہی پڑھ لیں. اس کو یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی مس نہیں ہوگی نماز.